ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جو ہماری سوسائٹی کا ایک مزاج بن گیا ہے نا. کیا بات ہوتی ہے کہ جب آپ رشتوں کی طرف بڑھتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے نا کہ وہ خوبصورتی کی بات ہو رہی تھی کہ میرا چہرہ اچھا لگے, میری پرسنالٹی اچھی لگے, کیونکہ ہمارے ہاں چاہے بچیاں ہوں ہمارے گھر کی یا بچے ہوں, ہمارا یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ بس آگے جانا ہے, اس نے گھر کے لیے کمانا ہے, اس کی شادی ہونی ہے. یہی 2-3 چیزیں ہیں جو سوچ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ اس بچے کو ہم پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ اچھا ہر چیز اچھی ہو, بہتر ہو, خوبصورت ہو, میرے اچھے گھروں میں رشتے ہوں, میں جہاں جاؤں یہ ان کا حق بھی ہے کہ ان کو عزت دی جائے, ان کو مان دیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دن ہوگا میرا شادی کا دن, وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا جو ہونا بھی چاہیے. اور جب میں بیاہ کے دوسرے گھر جاؤں گی تو مجھے وہاں پر بھی جیسے مجھے میرے گھر میں شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا تھا اس سے اور زیادہ جو ہے مجھے لگژریز پرووائڈ کی جائیں گی اینڈ سو آن. اس طرح کے تمام خواب ہم اپنی بیٹیوں کو دکھاتے ہیں اور پھر ان خوابوں کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں, یہ خواہش کرتے ہوئے کہ جن کے حوالے ہم اپنی بیٹی کو کر رہے ہیں وہ اس کو مان دیں گے, اس کو عزت دیں گے, جو محرم ہے اس کا وہ اس کا خیال رکھے گا. لیکن بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جن کی امیدیں پوری نہیں ہو پاتی اور وہ جو سوچتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے, ان کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں. جس کیس کا آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہی ہوں, یہ جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے جو پوری تصویر سامنے رکھی ہے آپ کی, حقیقتاً یہی ایک سوچ ہے جو چاہے ایک جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی ہو یا محلوں میں رہنے والی لڑکی ہو, سوچتی وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے لیے ہر چیز بڑی خوبصورت ہوگی. لیکن نصیب جو ہے نا اس سے کون لڑ سکتا ہے, اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا, اس سے آپ اپنی حقیقت کو نہیں تبدیل کر سکتے. ہمارے معاشرے میں جہاں مختلف لوگوں نے اپنے نارمز بنائے ہوئے ہیں, اگر آپ میں کہتی ہوں کراچی سے آپ نکلیں, ہائی وے کا آپ سفر کریں, آپ کو مختلف مزاج کے, رنگ کے, زبان کے لوگ ملتے ہیں اور کلچر ہمارا بہت رچ ہے الحمدللہ. لیکن اس کلچر کے نام پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں اور اس کو ہم تبدیل کرنے کے جو ہے وہ تیار نہیں. شادیاں ہوتی ہیں, ہونی چاہیے, بڑی ضروری ہیں, لیکن ایک جو بہت پرانا ایک سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 فیملیز میں شادی ہوتی ہے, گویا کہ وہ خاندان ایک ہو یا نہ ہو, اور وہ آپس میں جو ہے وہ ایک کی بیٹی لیتے ہیں اور دوسرے کی بیٹی لیتے ہیں. اس طرح جس کو عام زبان میں آپ کہہ دیں کہ بٹے سٹے کی جو شادی ہے وہ کی جاتی ہے. اب اس میں ہے کیا, 4 زندگیاں انوالو ہوتی ہیں, 2 خاندان انوالو ہوتے ہیں, لیکن اگر ایک شخص کی بھی غلطی ہو تو وہ 4 زندگیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر 2 خاندان بھی جو ہیں وہ بڑے مختلف مائنڈ سیٹ کے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو انوالو کرے ہوتے ہیں. اگر ایک کو کوئی غلطی یا کس کی کوتاہی ہو تو دوسرے کو اس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہو, چاہے ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہو, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی زندگی میں بھی جو ہے وہ فساد ہونا چاہیے کیونکہ اس گھر میں ہو رہا ہے. جو میرے پاس آج کیس موجود ہے اس میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا کیا ان کے ساتھ, اور اب یہ کس لیول پر آ کر پہنچ چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا, یہ ہم ان سے جانیں گے, انہی کی زبانی ان کی آپ بیتی. جو ان کا کیس اس وقت دیکھ رہے ہیں ایسی شخص ہے جن کے لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. وہ لوگ جن کے یہ مسائل کو حل کرتے ہیں جب وہ ان تک پہنچتے ہیں یقیناً وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوتے ہوں گے. ایک بہترین شخص ہیں ایڈوکیٹ لیاقت علی خان. السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بھائی, خیریت سے؟ بالکل میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلام. آج تو آپ کے کورٹ بند ہیں سارے, لیکن کورٹ بند ہیں, ہم آج بھی اپنا کام کر رہے ہیں, آفس میں آئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایمرجنسی مجسٹریٹ ہیں جن کے پاس ہمارے اور بھی کیسز ہیں تو اس کے لیے ہم آئے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج چھٹی والا دن بھی جو ہے نا ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے, اپنی کوشش کے ذریعے جو ہے نا عدالت کے ذریعے. صحیح. اور یہ ویسے بھی یہ کام جو ہے نا یہ کوئی 9 to 5 نہیں, یہ 24/7/365 کام ہے جو مسلسل جو ہے, جب آپ نے بیڑا اٹھا لیا تو پھر اس نے مسلسل چل رہا ہے. اور یہ جو ایک فون جیسی چیز ہماری زندگیوں میں ایڈ ہو گئی ہے تو یہ تو پہلے تو وہ معاملات ایسے ہوتے تھے کہ فون بند کر دیے جاتے تھے, تھوڑا سکون ہوتا تھا, اب تو وہ بھی جو ہے وہ ایشو سالو ہو گیا ہے. رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اور ہمارے ساتھ ہیں صاحب خاتون. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟
آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں ابھی جب اماں آئی ہیں، کیونکہ اماں ایک دیہی علاقے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں، سو وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں جو بات کہوں، میری بات شاید ان کو سمجھ آ رہی ہو لیکن ان کی زبان جو ہے وہ میں نہیں سمجھ پا رہی، لیکن ان کی آنکھوں میں اس وقت بھی ان کی آنکھیں نم ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، وہ مشکل میں ہیں. میں ان کی بات سننے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے یہ کہوں گی کہ وہ ماں جس کی بیٹی نہ مل رہی ہو وہ بہت مشکل میں ہوتی ہے، اس کے دن رات بڑے تکلیف میں گزر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را بات سننے سے پہلے ہی میری درخواست آپ لوگوں سے یہ کہ اس ماں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اس کے جو کلیجے کی ٹھنڈک ہے، جو اس کی بیٹی ہے، وہ ان کو مل جائے خیریت سے، تاکہ یہ زندگی میں لوگوں کو بھی فیس کر سکیں اور ان کے دل کو بھی جو ہے وہ کچھ سکون پہنچے. لیکن بھائی یہ لوگ آپ تک کیسے پہنچے اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے نا میرے علاقے سے ہے. اچھا، اور اپنا علاقہ بھی بتا دیں. ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان کی ایک عزیز رہتے ہیں. بیسیکلی یہ لوگ تو ملتان کے رہنے والے ہیں. تو ان کے ایک برادری کے جو وہاں پہ ناظم ہیں، یوسی ناظم جو نا، تو ان کے پاس یہ گئے وہاں پہ ہیلپ کے لیے، کیونکہ کافی ٹائم سے پریشان تھے. تو ان کے توسط سے وہ خود بھی یہاں کراچی آئے تھے، وہ ان کے لیے خود بھی ہیلپ کر رہے تھے. وہ ایک سوشل آدمی ہیں حاجی ذوالفقار صاحب، وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. تو وہ تقریباً 3-4 دن خود رہے ہیں یہاں پہ، خود بھی انہوں نے کوشش کی. پھر میرے پاس وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ میں یہاں رہ نہیں سکتا کیونکہ میرا گھر نہیں ہے یہاں پہ، تو آپ نے آگے مزید جو ہے نا فردر ان کی سپورٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے توسط سے یہ آئے ہیں. تو جو ناظم صاحب تھے وہ میرے علاقے کے ہیں. اب کیونکہ یہ ان کی برادری کے لوگ ہیں، یہ ڈسٹرکٹ ملتان میں رہتے ہیں. ان کے ساتھ ایک جو واقعہ آیا، یہ خود اپنی زبانی بتائیں گے کہ کس طرح ان کے ساتھ مسائل پیش آئے. تو ہماری کوششیں انشاءاللہ جاری ہے کہ ان کی ہیلپ کریں انشاءاللہ. اچھا، کیونکہ جو صاحب خاتون ہیں وہ ان کی بات تو شاید تھوڑی سی سمجھنا مشکل ہو، تو اس لیے یہ جس بچی کا میں ذکر کر رہی ہوں، جس لڑکی کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ ان کی والدہ ہیں اور آپ جو ہیں ان کے کزن ہیں. آپ ان کی کزن ہیں. ٹھیک ہے. وہ میری کزن کی بیٹی ہے. آپ کی کزن کی بیٹی ہے، رائٹ. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو وٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی یہ کن لوگوں میں ہوئی؟ آپ ان کو جانتے تھے؟ پھر کیا مسئلہ پیدا ہوا کہ آج آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ ہماری جو وٹے سٹے کی شادی ہوئی نا تقریباً 1.5 سال یا 2.25 سال پہلے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہ سندیلا برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم والوار برادری کے ہیں. صحیح ہے. سندیلا برادری سے ہمارے پہلے بھی رشتے ہوئے ہیں. صحیح. ان کے خاندان سے نہیں ہوئے. صحیح. ان کی برادری سے ہوئے ہیں. صحیح. وٹا سٹا میں نظام چلتا رہا تقریباً. اب جو ہے نا 6 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً. جو ہماری بیٹی ہے اس کا جو خاوند ہے مظفر حسین، وہ ہماری بیٹی کو کراچی لے آیا، ادھر رہائش پذیر اختیار کی. اچھا، آپ لوگوں نے اپنی بیٹی دی اور ان کی بیٹی آپ اپنے گھر لے کر آئے. میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، شادیاں پنجاب میں ہوئی ہیں. جو ان کی جو سسٹر کا شوہر ہے مظفر حسین، وہ کراچی اپنی بیوی بچوں کو لے آیا. وہ کراچی میں رہنے لگا. ان کی بہن ان کے گھر میں رہتی تھی. جو نا شادیاں پنجاب میں ہوئی لیکن وہ یہاں روزگار. اچھا، لیکن وہ جو ہے وہ بھی یہاں آ گئے تھے، وہ بھی یہاں پر آ گئے تھے. اچھا، آپ نے کہا چلیں برادری، آپ نے کہا ہر برادری میں اچھے بھلے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی کو ایک پہ نام نہیں لگا سکتے کہ یہ برے ہیں یا یہ اچھے ہیں. یہ تو جب آپ ملنا جلنا رکھتے برتتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ مجھے بتائیے، آپ نے پہلے ان لوگوں کی کوئی چھان بین کی تھی؟ کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے لوگوں سے ملنا جلنا ہے؟ ایسی کوئی آپ لوگوں نے کوئی انویسٹیگیشن کی تھی شادی بیٹی دینے سے پہلے یا بیٹی لینے سے پہلے؟ نہیں، رشتے جو ہوتے ہیں نا برادری لیول پہ پہلے ان کے ساتھ تھے. ہاں. ہم نے ان کے بارے میں تو کوئی معلومات نہیں لی تھی، نہ ان کے بارے میں. خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہلے سے پہچانتے ہیں اور سالوں سے جانتے ہیں. وہاں انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے. کراچی میں معلومات کی جاتی ہے، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. وہاں پر بس ایک بار ہو گئی، زبان ہو گئی، بزرگ طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چھوٹی جگہ پر ایک دوسرے سے کے بارے میں ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے، لیکن وہی بات کہ جب رشتے بنتے ہیں تو پھر لوگوں کے الگ روپ سامنے آنے لگ جاتے ہیں. اچھا، تو آپ ان کی بیٹی یہاں لے آئے، لیکن وہ جو آپ کی بیٹی آپ نے رخصت کی تھی وہ بھی اپنی بچوں کے ساتھ کراچی میں آ کے رہنے لگ گئے. صحیح ہے. پھر مسئلہ کیا ہوا؟ پھر اس کا جو ہماری بیٹی ہے اس کا جو سسر ہے وہ ہمارے گھر آیا. اس نے اپنے بیٹوں سے اپنی بیٹی کی بات کروائی، تقریباً 40-45 منٹ بات اس کے ساتھ اس نے کروائی. پھر وہ گھر چلا گیا. اسی رات ان حافظ مظفر حسین جو ہے اس نے ہمارے ساتھ بات کی. جو ہماری بیٹی ہے اس کے بھائی سے تقریباً 25-30 سیکنڈ بات ہوئی. اس کے بعد ان کا فون بند ہو گیا.
صبح جب ہم نے اس سے پھر بات کی تو وہ اس نے ڈرامہ رچا دیا کہ آپ کی جو ہے لڑکی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے. اچھا. پھر اس کے ساتھ ہماری بات ہوئی, اس کی ہمارے پاس جو ہے ریکارڈنگ بھی موجود ہے. وہ باتیں کرتا رہا کہ بہر میں جاتا ہوں, تالا لگا کے جاتا ہوں. جب واپس آیا تو تالا ٹوٹا ہوا تھا. 2 بھائی ہیں جو اس نے ایف آئی آر کٹائی ہے, اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ میری بہن بھی رہتی ہے, میری بھابھی بھی ہے اور میرا بھائی بھی, ہم اکٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں چلا گیا رات کو, جب میں آیا تو میری بہن اور میری بھابھی نے مجھے بتایا کہ وہ چیز لینے کے لیے گئی, پھر واپس نہیں آئی. اچھا. پھر ادھر برادری میں جو ہماری پنچایت ہوتی رہی اس میں بھی وہ جھوٹے ثابت ہوئے. اس کے باپ نے, اچھا آپ ایک جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب گھر آیا ہوں تو تالا ٹوٹا ہوا تھا, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں وہ باہر سامان لینے گئی اور واپس نہیں آئی. تو یہ تو 2 الگ الگ متضاد بیان ہو گئے نا. وہی یہی تو بات ہے نا. اچھا کہ الگ الگ ہر جگہ پر الگ بات وہ کرتا ہے, ایک بات نہیں کر رہا. اوکے صحیح. پھر برادرانہ طور پہ ادھر پنجاب میں ہمارا جو ہے نا پنچایت ہوتی رہی, اس کے باپ نے پنچایت میں اقرار کیا, مان گیا کہ 1 مہینہ کا ٹائم دے دو, ہم آپ کو واپس کر دیں گے. نہیں تو یہ چیز تو ہوئی نا کہ آپ کو ایک دم سے خبر پتہ چلی کہ آپ کی, انہوں نے کہا آپ کی بیٹی جو ہے وہ چلی گئی ہے یا جو بھی ہوا. اس سے پہلے اس نے ٹھیک رکھا ہوا تھا آپ کی بیٹی کو, کوئی تنگ تو نہیں کرتا تھا؟ نہیں, اس کی ہماری جو بیٹی ہے اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی 1-2 بار. اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے میرا خاوند. اچھا. اور بچے کتنے ہیں؟ بچے نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں. صحیح. اب اچھا آپ نے کہا ابھی شادی ہوئی ہے, تو آپ نے اس سے پوچھا نہیں تھا جب اس نے آ کے ماں کو بتایا کہ شوہر میرا مارتا پیٹتا ہے؟ میں چاہوں گی آپ اماں سے کہیں کہ اماں بتائیں کہ کیا بات ہوئی, آخری جو بات ہوئی تھی ان کی اپنی بیٹی سے وہ کیا بات ہوئی تھی, اماں سے کہیے بتائیں. اماں سے بات نہیں ہوئی تھی, اس کے بیٹے سے یعنی بہن نے اپنے بھائی سے بات کی. 25-30 سیکنڈ بات ہوئی. وہ کہہ رہی تھی اپنے بھائی کو, بھائی نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ بہن سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہو. یہ نارمل بات ہو. مدھم آواز اس کی آ رہی تھی, ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, پریشان ہے وہ. 25-30 سیکنڈ بات ہوئی, اتنا ہی ہو سکتا ہے. پھر نمبر ان کا بند ہو گیا. صحیح. پھر بھائی ٹرائی کرتا رہا کہ بات ہو جائے, بات نہ ہو سکی. تو انہوں نے یہ آپ سے کہا کہ 1 مہینے میں آپ کی بہن جو ہے بیٹی آپ کی ریکور ہو جائے گی, لیکن پھر کیا ہوا؟ نہیں ہوئی ریکور. پھر وہ ہمیں فون پہ کہتا رہا کہ آپ جو ہے نا آپ کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. پھر یہ ڈر کے ہمارے ادھر نہیں آ رہے تھے. پھر ہم نے اپنی برادری کے حاجی ذوالفقار صاحب, پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہماری مدد کریں, کراچی ہمیں لے چلیں, ہم تو نہیں جانتے. پھر وہ حاجی صاحب ہمیں ادھر لے آئے. پھر ادھر جو ایس آئی او صاحب ہے اس کو ملے, ایس ایچ او صاحب کو ملے. ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ وہ جو ہے نا حافظ مظفر وہ پرچہ تو کٹا گیا ہے, پھر واپس نہیں آیا. اب جو ہے نا آپ کا جو پرچہ ہے, جو مقدمہ ہے, وہ اس کا مدعی ہے وہ A کلاس ہو گیا ہے. یہ A کلاس پھر یہ وکیل صاحب بھی بتائیں گے. پھر اس نے کہا کہ آپ, اچھا تو جو ان کی جو بیٹی آپ کے گھر تھی وہ کہاں ہے؟ وہ جو ہے نا پھر انہوں نے ایسا ہمارے ساتھ کیا کہ ہائی کورٹ چلے گئے, ہائی کورٹ سے اپنی لڑکی برآمد کر کے لے گئے. ٹھیک ہے, صحیح. اپنی وہ لے چکے ہیں, بیٹی واپس لے گئے اپنے گھر, اور ان کی بیٹی جو ہے وہ غائب ہے, جس کا پتہ نہیں چل پا رہا کیا ہے, اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جو انہوں نے کیس کا A کلاس یا جو بھی چیزوں کا ذکر کیا, یہ میں لیاقت بھائی سے جانوں گی کہ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ممکن ہے. بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایڈوکیٹ لیاقت علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ جو بٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر شادی میں مسائل ہوتے ہوں گے. بہت سارے ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے اپنے گھروں کو, اپنی ان شادیوں کو نبھاتے بھی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ایک گھر خراب ہوتا ہے تو دوسرا گھر بھی جو ہے وہ بربادی کی نہج پر آ جاتا ہے. لیکن بھائی یہاں بھی ایسا ہی ہوا, ایک ایشو ہوا تو دوسری کو بھی جو ہے وہ اپنا, اب اس کی مرضی سے اس نے گھر چھوڑا یا اس کو زبردستی لے جایا گیا, لیکن 4 زندگیاں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں اس تمام معاملے کے چکر میں. اب یہ کس لیول پر یہ جو انہوں نے سچویشن بتائی ہے, جو یہ بتا رہے ہیں کیس درج ہوا ہے, وہ لڑکی کچھ جس طرح ماں بتا رہی ہیں کئی مہینوں سے اس لڑکی کا پتہ نہیں چل پا رہا, تو بھی کیسے ریکور ہوگی؟ دیکھیں یہ اکتوبر 2016 کا واقعہ ہے. اچھا, ایز پر ایف آئی آر جو ہے نا وہ 5 مہینے ہو گئے. ہاں تقریباً 5 سے 6 مہینے ہو گئے اس میں. اچھا وٹے سٹے کی شادی مطلب ادلے بدلے کی شادی, انہوں نے رشتہ دیا اس کے بدلے میں رشتہ لیا جو نا, ٹھیک ہے, کوئی ساری شرائط خاص نہیں ہے جو نا. اب اس میں نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کی بچی کو خوش نہیں رکھتے تو وہ آپ کی بچی کو خوش نہیں رکھیں گے. اب اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو ان کی بہو تھی وہ شاید ان سے خوش نہیں تھی, انہوں نے ان کی شکایتیں کی, جس کی وجہ سے اس کے بھائی جو ہے نا وہ ایگریسو ہو گئے,
वो अपनी सिस्टर को कोर्ट के ज़रिए ले गए 491 की रेट दाखिल करके। इनकी जो बच्ची थी उसको उनने ड्रामा रचाया, गायब कर दिया, और क्योंकि वो थोड़े से क्रिमिनल माइंडेड थे, कानून को जानते थे, या हो सकता है कि उनके कोई गाइड करने वाला ऐसा हो कि उनको सही तरीके से उन्हें गाइड किया। उसके बाद क्या हुआ कि FIR कटवाते हैं अगवा की। FIR कटवाने के बाद वो जाके पैरवाई नहीं करते, कोई जाके पुलिस ने उसकी तफ्तीश नहीं की, कोई मालिक मकान का जहाँ पे रहते थे बयान नहीं लिया, कोई पड़ोसियों को बयान नहीं लिया कि ये खातून कब गायब हुई, कैसे गायब हुई। किसी ने देखा इसको अगवा करते देखा। वो उनने FIR कटवाने के बाद जब कोई शवाहिद नहीं दिए तो अदालत के अंदर A क्लास की रिपोर्ट पुलिस ने सबमिट कर दी। A क्लास ये होता है कि या तो मुलजमान अनट्रेसेबल हों, या फिर जो है ना वो मुगविया रिकवर नहीं हुई हो, तो पुलिस क्या करती है उस केस को आर्जी तौर पे उसकी तफ्तीश रोक देती है कि जब ही कोई मुलज़िम पकड़ा जाएगा या उस बच्ची वो रिकवर हो जाएगी तो उसके बाद जो है जाके पुलिस अपनी कार्रवाई जो है ना दोबारा उस केस को रीओपन करेगी और अपनी कार्रवाई करेगी। अच्छा, इसी दौरान इनको कुछ शक गुजरा उसकी बातों से, मुख्तलिफ लोगों के पास जाते रहे जो इलाके के बड़े थे, उनके रिश्तेदार थे, तो वहाँ पर भी वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अच्छा। उसके बाद जब इन्होंने ज़्यादा उनको प्रेशर दिया तो उन्होंने उसके बाद ये किया कि आपके खिलाफ हमने FIR कटवाई है, लड़की तो आपके पास है जाना, अगर आप यहाँ कराची है तो आपको बंद करवा देंगे। तो ये अनपढ़ लोग हैं बेचारे, डर गए। उसके बाद इनकी बरादरी का जो मैंने बताया हाजी जुल्फ़िकार साहब, वो जो वहाँ के नाज़िम हैं, वो फिर इनके साथ आए, उन्होंने जाके उसकी मालूमात की, पुलिस ने आगे नया इंकशाफ कर दिया। भाई FIR कटवाने के बाद तो आए नहीं कभी जो ना, तो यहाँ पर भी इनका मज़ीद शक जो है ना यकीन में तब्दील हो गया। इन्होंने फिर पुलिस को जाके बयान दिया कि भाई आप इसको गिरफ्तार करें, इससे तफ्तीश करें ताकि वो बताए कि क्या पुलिस किया ने ना उसको गिरफ्तार किया ना उसकी तफ्तीश की। उन्होंने कहा जी मुद्दई तो वो है, बल्कि पुलिस ने उसको बुला के इनके खिलाफ एक दरखास्त दिलवा दी कि ये तो अपनी बच्ची को खुद ले गए हैं, लिहाजा ये अब मेरे ऊपर दावा कर रहे हैं। सही। जब तो अब आप लोगों का शक क्या है कि क्या मैं बता रहा हूँ, थाने के बाद जब बात खत्म हुई तो ये SP के पास गए। SP साहब ने भी कहा कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करें। फिर SHO के पास गए, उसने FIR नहीं काटी। फिर अदालत का आर्डर ले गए हम जो है ना पिटीशन के ज़रिए कि अदालत ने हुक्म दिया कि आप इनकी FIR काटें। अब पुलिस अभी तक इनकारी है, मज़ीद हमने जो है ना जो उनने बयान हमारा नहीं लिया, हमने कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई है, वो हमारा मामला पेंडिंग है। इंशाल्लाह आज छुट्टी है, कल फिर जो है ना वो अदालत उनसे पूछेगी कि आपने इनकी FIR क्यों नहीं काटी। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि पुलिस आया उस मुलजिम को क्यों बचा रही है, उस शख्स को क्यों बचा रही है, तफ्तीश करने में उसको क्या हर्ज है। एक इंसान गायब है, एक बच्ची गायब है, 6 महीने से उसकी फैमिली धक्के खा रही है। इनका भी राइट बनता है, आपने उसकी FIR काटी तो आप इनका भी तो वारिस तो ये है ना, आप इनके तो काटें। हो सकता है कि जो शख्स कह रहा है कि वो कहीं चली गई, हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, उसने उसको कहीं छुपाया हो, तफ्तीश तो प्रॉपर करनी चाहिए ना, आप उनको मुतमईन तो करें। अफसोस है कि कानून को इनकी मदद करनी चाहिए थी। मैं खुद 2 मरतबा थाने गया, मैं रात के कौन से थाने में है? गुलिस्तान जौहर में। इवन के अदालत का आर्डर भी रिसीव नहीं कर रहे थे, फिर इनका बयान नहीं लिया तो मैंने बयान इनका लिख के वहाँ पे उनको रिसीव कराया रात के 12:30 बजे जो ना। अब उसके बाद देखते हैं कि अब अदालत खुद उनसे पूछेगी कि भाई आपको जब हुक्म दिया गया था आपने क्यों नहीं वो किया जो। सही। माँ को आप देख सकते हैं, माँ तो माँ है ना, अब वो उसके पास अगर वसाइल मौजूद नहीं हैं, उसके पास वो तमाम चीज़ें जो वो कर सकती है ना अपने बच्चे को बचाने के लिए, चाहे औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ वो करना चाहती है। लेकिन आप अब इस वक्त उनकी बेबसी देखें कि उनके पास वसाइल भी नहीं और वो लोगों से बात भी नहीं कर पा रही तरीके से, लेकिन उनका दिल तो माँ वाला दिल है ना, वो माँ रो रही है, वो तड़प रही है। और वो मुझे भी जब मैं उनसे, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं समझ पा रही थी, तो भाई मुझे यही बता रहे थे कि वो यही कह रही हैं कि 5-6 महीने हो गए हैं, मुझे पता नहीं है। आप इनसे कहिए, ये लोगों से बात करें, बताएं कि किस तकलीफ़ में है अपनी बेटी के बारे में, कहिए, लोग सुनेंगे, समझेंगे आपकी बात को। कहिए क्या कहना चाहती हैं? इंसाफ किया जाए, मुझे बच्ची दी। इंसाफ, आपको बेटी चाहिए अपनी ना? बिल्कुल। इंसाफ क्या बने मेरा, अदालत मेरी थे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ मांग रही हैं वो, और एक माँ है और अब वो दुहाई दे रही है, वो इंसाफ मांग रही है क्योंकि वो नहीं जानती कि उसकी बच्ची ज़िंदा है। ये कितनी तकलीफ दे चीज़ है ना। मैं बहुत सख्त दिल के साथ ये बात कहूँगी कि मरने वाले का सब्र आ जाता है कि चलो आप उसकी फातिहा पढ़ लेंगे। जो शख्स मिल नहीं रहा होता उसके लिए इंसान क्या करे, ना आप सब्र कर पाते हैं, ना फातिहा कर पाते हैं। बस ये एक दिल में उम्मीद होती है कि अभी दरवाजे पर दस्तक होगी, अभी कोई आएगा और आके आपको ख़बर देगा कि भाई आपकी बेटी जो है वो मिल गई है। और जब बेटियों की बात आती है तो वैसे ही जो है वो हम बड़े इमोशनल लोग हैं
عزت کی بات آتی ہے, تحفظ کی, چار دیواری کی بات آتی ہے, تو جو لوگ کر سکتے ہیں, اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے جب آتے ہیں لیاقت بھائی, ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک غریب انسان ہے اگر, تو اس کا حق تو یہ ہے نا کہ اس کی ایف آئی آر درج کی جائے, اس کی تھانے میں سنوائی ہو. یہ کتنی مشکل چیز ہے. آپ ہر بار آتے ہیں, آپ مجھے یہی بتاتے ہیں کہ تھانے والے نہیں سن رہے. میں تو پریشان ہو گئی ہوں اس بات سے. یہ جو ہمارا سسٹم ہے جس کے اندر, ویسے تو پولیس ہماری بڑی دعوے کرتی ہے, میں یہ نہیں کہتا, پولیس کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں, اچھے افسران موجود ہیں, لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں, بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب باقول ان کے کہ ہم جاتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتے, ہم سے پیسے مانگتے ہیں, پولیس والے پیسے مانگتے ہیں, ان سے پیسے مانگے, بولا آپ دے دیں تو آپ کی کارروائی ہو جائے گی. کیا ایک شہری کا یہ بنیادی حق نہیں ہے کہ آپ اس کا بیان ریکارڈ کریں, آپ اس کی ایف آئی آر کٹیں؟ ویسے تو ہمارے آئی جی صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے آن لائن ایف آئی آر متعارف کرا دی, اب لوگوں کی شکایتیں آن لائن لکھی جائیں گی, لوگوں کی فوراً ازالہ ہوگا. بھائی ٹھیک ہے, آپ اپنے محکمے کو تو ٹھیک کرو. آپ کے محکمے کے اندر جتنا کرپشن پولیس کے اندر ہے, میں کہتا ہوں کسی ادارے میں نہیں ہے. جتنی جھوٹے مقدمات یہ پولیس بناتی ہے, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, جھوٹی ایف آئی آریں کرتے ہیں, لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, جیلی پولیس مقابلے کرتے ہیں. آئے دن ہمارے پاس کیسز ہیں, ہم چلا رہے ہیں کسی پولیس کے خلاف چلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا, پھر بھی جو لوگ اپروچ کرتے ہیں ان کی دادرسی ہوتی ہے, لیکن ایک خاتون جو آ رہی ہے آپ کے پاس ایک کاگنیزیبل اوفینس سے, آپ کہتے ہو جی ایف آئی آر کٹی, کیا دوسری ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی؟ ایک اگر آدمی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ایف آئی آر کٹوا دی, آپ اسی میں بھی گرفتار کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ گرفتار کرنے کو تیار نہیں ہیں, دوسری بھی کاٹنے کو تیار نہیں ہے, تو وہ کہاں جائے گی, کہاں سے انصاف مانگے گی؟ فریق تو دوسرا ہے نا, وہ فریق اس کا شوہر ہے, یہ فریق اس کی ماں ہے. لوگوں کی حیثیت نہیں ہے, پیسے کی طاقت ہے. یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے, کیونکہ اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک بریک لوں گی, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کروں گی سلام پاکستان میں. ایک بار پھر سے ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور یقین کریں اللہ رحم کرے ہم سب پر, اور میں یہ کہوں گی ہمیں برے لوگوں سے یا اللہ بچانا, ان لوگوں سے جو ایسے ذہن رکھتے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. ابھی جو میرے پاس لوگ بیٹھے ہیں, میں ان کی بات سن رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اس کرسی پر بھی بیٹھ کر مجھے لگتا ہے مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں, بڑی سمجھ آ گئی, لیکن یہ بھی شاید میری جو ہے یہ نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو جب میں اب بھی سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا چیز ہے. لیاقت بھائی تو موجود ہے میرے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیملی نے مجھے جوائن کیا ہے. یہ کندن مائی ہیں اور ان کے والد صاحب ہیں عبدالکریم صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم. معاملہ جو ان کا ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس پہ کیا بات کی جائے. لیکن میں پہلے جو ہمارے ساتھ بابا جی موجود ہیں, میں ان سے چاہوں گی کہ عبدالکریم صاحب بتائیے آپ کے ہوا کیا آپ کے ساتھ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خدا کو حاضر ناظر کر کے بتا رہا ہوں سچی بات. اگر جھوٹی بات کروں گا میرے کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. بیٹا ہمارا ان کو رشتہ ایک چاچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں. صحیح. ہمارے بڑوں نے رشتہ کیا ہے. 1 سال کے بعد اسی میرے بٹے والی جھگڑا کرتے ہیں تھانے میرے یہ لوگ چلے گئے سب. ہاں. میرے 4-5 بندے کا ان نے نام لکھوایا, پھر صلح ہوئی, پھر وہاں سے بھاگا کراچی آ گیا. تو بہن کو استخاصے کی کورٹ میں درخواست دے کے میرے ابو کا نام, میرے بھائی کا نام اور بندوں کا نام, پھر پنجاب سے بیادری آئی. صحیح. پھر صلح کا بولا اسٹام لکھ دو یہیں رہے. پھر ادھر آ گیا. میری بیادری اور ایک سربراہ تھا, وہ بیچارہ مر گیا, اچھا بندہ تھا. اچھے بندے تو مر نہیں ہیں بیٹا. پھر اس کے بعد آتی جاتی رہے گی. پھر اس نے موبائل اٹھایا, ٹی وی اٹھایا میرے بھائی کا, وہ اپنی ماں باپ کے گھر رکھ دیا. پھر بیادری بیچ میں فیصلہ کیا, وہ واپس آ گیا. موجودہ بات بتاؤ کیا ہوئی. اچھا بابا جی, پرانی کہانی بتاؤں جیسے تم بولو. نہیں آپ ابھی جو میں اب کیا کروں, معذرت, مجھے پتہ ہے آپ بہت دکھی دل کے ساتھ ہیں اور اللہ آپ کو سکون دے, لیکن کیونکہ وقت کم ہے تو اس لیے جو ابھی مشکل ہے نا آپ کی, میں چاہوں گی وہ آپ بتائیے. مشکل میرے کو یہ ہے, 2-3 مہینے ہو گئے اس نے طلاق دیا. بیادری نے بلایا, میں کہ بیادری میں بیٹھ کے جو اچھا لگے
मेरे साथ हक करो जो तेरे साथ सही, अच्छा तो हो। फिर क्या मैं कहा उनका भी बरादरी ने? प्रूफ देता हूँ, मैं अपना भी प्रूफ देता हूँ, आगे नहीं बढ़ो। उसने 2 दिन का टाइम मांगा, अल्लाह को आदर नादर करके बोला हूँ, फिर इधर आ गया, उसने शादी अपनी दूसरी के चक्कर में रह गया। सही। फिर हम अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं की, फिर मेरे बच्चे यहीं रह गए, मैं फिर आ गया हूँ पंजाब से। यही वो टाइम था, रात को आ गया 5 बंदे लेके। मेरी ये बेटी नहीं थी, मेरी और 2 बेटी थी, मेरी घर वाली थी। ऐसे पिस्टन दिखाया, 11:30 12:30 का टाइम था, दरवाज़ा खुला हुआ था, ऐसे पिस्टन दिखाया, ये चीखनी करनी पड़ी, मैं बेटा नहीं कर, ये मार देगा। फिर एक मेरा बेटा मजदूरी करता है और रात को 2:30 बजे 2 बजे आता है। सही। अच्छा, एक मिनट बाबा जी, असल में मामला इनके साथ भी ऐसा ही है। बस क्या करूं, मुश्किल सिचुएशन है, लोग तकलीफ़ में हैं, परेशानी में। और आप देखें एक बाप कमज़ोर हो गया है, वो रो रहा है, वो आंसू बहा रहा है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को बड़ी इज्जत के साथ, मान के साथ बिहाया था, लेकिन वो बेटी तो वापस आ गई, उसके साथ मुश्किलें भी बहुत सारी जो हैं वो इस वक्त इनको दरपेश हैं। और ऐसा किया है कि इनसे बच्चे भी छीन लिए, इनकी बेटी को भी डिवोर्स दे दी, इवन कि अपनी सिस्टर को भी ले गए, उसके बच्चे भी ले गए। अब इनके खिलाफ FIR कटवा दी, इनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नूरजहां थाने में, ठीक है। अब इस बाबा के खिलाफ भी जिसने सच कहा उनके ऊपर FIR कटा दिए। बस अल्लाह सब कोई मुश्किलों को अब मेरे आसान करे। 10 और ये हैं जो कुंदन माई हैं, आपके हस्बैंड ने कितना अर्सा पहले आपको डिवोर्स किया, तलाक दिया आपको? ये तकरीबन 2.5 महीने 3 महीने हो गए। कितने महीने हो गए आपकी तलाक को? मेरे तलाक को 2 महीने हो गए, ये 3रा महीना चल रहा है। अच्छा, और आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे भी उसके पास हैं, उसने तो मुझे 1 साल से अभी निकाला है, तो 1 साल के अंदर ही उसने शादी कर दी। कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे उसके पास 5 हैं, वैसे 6 हैं। जो छोटी है दूध पीती है वो मेरे दूध पास। पीने वाली। अच्छा, इनको छोड़ने के बाद उस शख्स ने, मैं आपको इस वक्त दिखा देती हूँ, ये तस्वीर है मेरे पास, ये है वो शख्स, और इस शख्स ने इनको छोड़ने के बाद इस लड़की से जो है वो शादी की है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये है वो साहब, क्या नाम है इनका? शाहिद। इन्होंने इनसे शादी की है, इन खातून से, और इन खातून से शादी करने के पहले जब इन्होंने इनसे शादी की तो अपनी बहन इनके घर भेजी। अब इस लड़की से शादी करने के लिए इन्होंने, ये इनकी बेटी है, इस आदमी ने अपनी इस बेटी 11 साल की बेटी की इस आदमी के साथ जो है वो शादी कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उसने इस औरत से शादी करनी थी। ये हकीकत है इस आदमी की, जो आप देख सकते हैं, जो इस वक्त दूल्हा बना हुआ है। इसने अपनी इस 11 साला बेटी की शादी की इस आदमी से, ताकि ये अपनी दूसरी शादी कर सके। सोचें, इससे ज़्यादा जो है वो अनहोनी दास्तान मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और सुन सकती हूँ, कि बाप जो है वो इतना सेल्फिश हो जाएगा, वो अपने मफाद के लिए इतना कर जाएगा कि अपनी औलाद जो है वो ये भी जुर्म है। ना सिर्फ उसने बच्ची का रिश्ता दिया, ना सिर्फ उसने बच्ची का रिश्ता दिया, बल्कि इस शादी के बदले में उसने बीवी को तलाक दी, अपनी सिस्टर का घर ख़राब किया, इवन के अपना घर ख़राब किया, बच्चे आज उसके जो ना बच्चे सारे छीन लिए। अब आप ये देखें कि कितने घर ख़राब हो गए, जो ना FIR कटवाई, लोगों को बेगुनाह बंद कराया, जो ना अब वो उनके काफी। ये आदमी है कहाँ इस वक्त? ये कराची में रहता है, इसकी दुकान है। तो फिर अब जो है ये, मतलब ये इतना कोई पावरफुल इंसान है कि बात ये है इतनी जिंदगियां बर्बाद करके भी ये शादियां कर रहा है। बात ये है कि अब उसने कर ली ना, अब उसने उसको रोक तो नहीं सकते, ठीक है, उसका कानूनी हक था। अब बात यह है कि अब जो केसेस चलेंगे उसके अंदर ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। मेरे पास ये आए, इनके केसेस को मैं अभी देख रहा हूँ। अब ये तमाम चीज़ें हमारे पास आई, हम इसको टेकअप कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आपने जो एक बात कही, मैं बिल्कुल उस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि उसका कानूनी हक है कि वो दूसरी शादी करे, हम किसी को कोई कहने वाले नहीं होते, लेकिन इस पे तो आप बात कर सकते हैं ना कि जो उसने अपनी बेटी के साथ किया है, ये तो कानूनी हक, ये तो गलत है ना। ये तो मैंने पहले कहा जब ये मेरे पास आया, मैंने कहा कि इसने कैसे जो है इसका रिश्ता दिया बच्चे का। अब उसकी वालदा खड़ी हुई ना, वालदा ने स्टैंड ले लिया ना, अब हम बच्चे उससे वापस ले रहे हैं। उसने ससुर बैठा हुआ है, उसकी बच्ची की वालदा बैठी हुई है, उसकी साबका बीवी बैठी हुई है। अब ये मुझे ये नज़र आ रहा है कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इनको जो ना ये एक वाकया हुआ, तमाम चीज़ें बताई, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा इनको जाना। वैसे तो हम देखते हैं पुलिस हमारी एक्टिव नज़र आती है हर चीज़ के ऊपर जाना, इसको भी गिरफ्तार करना चाहिए था। ये कैसे इसने वो किया? टाइम दो मेरे। जी बोले। जब इसने FIR कटाई है ना,
रात को 3-4 बजे मेरे बंदे पकड़वाए, फिर मैं तंबूरिया थाने में चला गया, फिर मैंने FIR कटा दी। जो मेरे साथ साथ कहानी थी मैंने वो बताई है, फिर उनको भी उठा लिए ऐसा मैं। फिर मेरे बंदे भी बंद थे कोर्ट में, जेल में, वो थाने में रह गए। एक दिन जेल गया तो फिर जो है ना उस जमानत कर दिए। अच्छा हाँ। सही। तो अब जो है, अब आप लोगों की FIR उन्होंने थाने पे देखें, दोनों FIR पार्टीज की FIR कटी हुई हैं। एक FIR उसने कटवाई हुई है धमकी देने की, एक FIR जो इनके घर में दाखिल हुआ, जो इनको जाके थ्रेट्स किया, एक FIR उन्होंने कटाई हुई मेरी है। बच्ची को ठीक, छिला, अब बच्चे कपड़ा फट गया, बच्चे जो है ना वो 16 साल उसके की पास बच्ची हैं। थी। अब हम बच्चों की वापसी के लिए हम केस कर रहे हैं, और साथ जो इनके दूसरे क्रिमिनल केसेस हैं उनके अंदर इनकी ज़मानतें हमने करवाई हैं, उस केस को हम देख रहे हैं। अब ये आगे देखते हैं कि ये केस किस रुख की तरफ जाता है और क्या चीज़ें सामने आती हैं, तो ये मज़ीद फिर जो है ना वो आगे फिर जो भी इसकी अपडेट होगी हम आपको भी इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस शख्स ने बहुत गलत किया, अपनी बीवी को डिवोर्स दी, बच्ची की जो है ना वहाँ पे नहीं तो ये बेटियों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेटियां जो है वो माँ के पास वापस आए। अगर इस तरह का पहली शख्स शादी है, नहीं, इसकी तीसरी शादी है। अच्छा ये तीसरी, और आपसे पहली शादी थी? आपसे मुझसे दूसरी की है, अब उसने तीसरी की है। तीसरी की है। तो जो पहली बस बेगम, उसका पेशा ये बन गया औरतों की जिंदगी बर्बाद करना। उसने तो अब बोला वो पहले देखो, बहनों को बदले में देता था, जब बहनें खत्म हो गई तो अब हाथों के बेटियों के पीछे पड़ गए वो। आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी सारी 4 बेटियां हैं, उसके पास मेरे 5 बच्चे हैं, और मुझे वो बिल्कुल मिलने नहीं दे रहा। हर तरफ से उसने रास्ते बंद किए हुए। मेरे सारे दूध पीने वाली इनके बच्चों को पास है। डराया हुआ है, दबाया हुआ है, तुम्हारी माँ खराब है, ये है वो। लेकिन मैं खराब होती तो अपने माँ बाप के बाद नहीं आती। नहीं तो आपकी बेटियां, ये 11 साल की है, दूसरी बेटी आपने मुझे एक और तस्वीर दिखाई, वो तो बड़ी वो बड़ी बेटी है बेटी इससे, कहाँ वो इससे है? बड़ी बच्चों बेटी है। को मतलब बच्चों को उसने भड़काया है इनके खिलाफ, हर बच्चों तरफ को से भड़काया मिलने ही है। नहीं दे रहा मेरे एक बच्चों सेकंड को, जब से उसने बच्चों को शादी की भड़काया है। उसने। अब बच्चे साफ देर उसकी ज़बान बोलेंगे, लेकिन अब हम क्योंकि राइट तो है माँ का, जो है ना माँ बच्चों से मिलेगी, हम गार्डियन वार्ड का केस फाइल करेंगे वहाँ इनको बच्चों की कस्टडी, क्योंकि ऑलरेडी वो शादीशुदा है, माँ ने शादी नहीं की है जो ना, ठीक है। अब बच्चों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कुछ दिन के बाद, जब सौतेली माँ का सलूक वो देखेंगे, उनको इस बात का एहसास तो होगा कि जो है ना वो हमारे वालिद ने हमारी वालदा के साथ भी गलत किया। नहीं आप सोचे 11 साल की बच्ची है, उसको क्या पता होगा, उससे उसके साथ आपने उसकी शादी कर दी इस तरह, और वो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, और ये कानूनी जुर्म है।